انیس صاحب جو ساہتیہ اکیڈمی کے ذمہ دار بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، محترم جناب ڈاکٹر عامر اللہ خان صاحب، مشہور ماہر معاشیات جناب احمد بلالہ صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی ملک پیٹ، اس اسپتال کے تمام ڈاکٹرز، ساہتیہ ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز، معزز حاضرین اکرام اور ہمارے تمام صحافت سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار جرنلسٹ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ساہتیہ ٹرسٹ اور محترم جناب منظور غوری صاحب کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں آج یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹرز بیڈ کا افتتاح کیا گیا، جس میں سے 3 بیڈ ان خاص کووڈ پیشنٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں جن کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ کووڈ کے شکار ہوتے ہیں، اور ہماری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی تیسری ویو دنیا کے کسی حصے میں، کسی ملک میں، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز میں وہ نہ آئے، مگر ہم کو جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے، اور جو ماہرین نے اس بات کو کہا کہ دوسرے ویو کے دوران میں وینٹیلیٹرز اور اس کے ساتھ اس کے بیڈ کی بے حد ضرورت تھی، اور وینٹیلیٹرز بیڈ کی نہیں ہونے کی بنا پر کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اور ہم یہ بات کو جانتے بھی ہیں کہ کووڈ جب ہوتا ہے تو اس کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسپتال کو اپنے اخراجات کو بھی نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ باہر سے لوگ تنقید تو کر دیتے ہیں، مگر اگر آپ انیس صاحب سے پوچھیں گے یا جو ڈاکٹر صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ کووڈ کے دوران میں کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی نرس 10 بار سوچتے وہ لوگ اس اسپتال میں جا کے علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں، اور کئی اسپتال میں 8 دن یا 9 دن ایک ڈاکٹر، ایک نرس کام کرتے، اس کے بعد پھر ان کو 8-10 دن کی چھٹی دی جاتی تاکہ وہ دوبارہ سیف ہو کر ان کا ٹیسٹ کرا کر ان کو وہ اسپتال میں آ کر مریضوں کا علاج کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ایک ریزنیبل پرائس رکھ کر کم سے کم پیسوں میں انشاءاللہ تعالی اس اسپتال میں یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ تیسری ویو آتی ہے کووڈ کا، تو پھر یہاں پر اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر انشاءاللہ نہیں آئے گی تو بھی جو نارمل پیشنٹس ہیں جن کو ضرورت پڑے گی وینٹیلیٹر کی، ان کے علاج کے لیے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے کئی سال پہلے میں نے یہاں پر اپنے ایم پی فنڈ سے بھی یہاں پر میرے خیال سے ڈائلیسس کا ایک میرے ایم پی فنڈ سے اس ہاسپٹل یہاں پہ یہ اس ہاسپٹل کو آپ کے ملک پیٹ میں کہیں دیا ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ دیکھیں۔ بہرحال خیر یہ بڑا اچھا کام یہاں پر ہو رہا ہے، اور انیس صاحب اگر آپ کو ایم پی فنڈ، میرے پاس ابھی لیٹر آیا ہے کہ حیدرآباد ایم پی فنڈ میں ابھی میں کتنے قریب 80 لاکھ یا 1 کروڑ کا پروپوزل دے سکتا ہوں، تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتائیے، اور کس چیز کے لیے ضرورت ہے اکوپمنٹ، اگر میرے پہلے معلوم ہوتا تو میں پہلے بول دیتا تھا۔ مشتاق سے
कंफर्म किया, मैं वही मुश्ताक ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो MP लैट के इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये ख़त आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोजल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए। और इंशाअल्लाह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स पर हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है। इसीलिए जब मंजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो बहुत से लोग तनकीद किए कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है और जो लोग इसको मंजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं वो सरासर उनकी नाइंसाफ़ी है। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात से वाकिफ़ नहीं है। वो कभी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर इलाज ना करवाए, ना उनको मालूम वहाँ के हालात क्या हैं। मैं पिछले 26-27 साल से, जब से 94 में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल व करम से अवाम ने मुझे बहैसियत रुकन असम्बली चारमीनार मुंतखब किया, मैं उस्मानिया को देख रहा हूँ और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। नई बिल्डिंग की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर लगाए गए, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्मानिया हॉस्पिटल में सालाना 90,000 ऑपरेशन होते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 40,000 45,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। हेरिटेज बचाना है बचाइए आप, मगर अगर जान बचाना है, इलाज करवाना है, कम से कम पैसों में इलाज करवाना है तो फिर ये फैसला हमको करना पड़ेगा। और हम हुकूमत को किसी भी तरीके से ये कहकर निकलने नहीं देंगे कि नहीं आप लोग हेरिटेज की बात कर रहे हैं। हेरिटेज है, बचाइए, हमको इसमें एतराज नहीं, मगर हेरिटेज के नाम पे आप अगर नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वहां पर कम से कम 20 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया की जरूरत है। और जो लोग मंजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो नादान है, हकीकत को जानते नहीं है, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का। क्योंकि ना तो वो कोविड में आवाम के दरमियान थे, ना वो आवाम की तकलीफ को समझ सकते हैं, ना वो अस्पताल चलाने वालों की तकलीफ को समझ सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि बस फेसबुक पे बैठो, एक 4 मिनट का वीडियो गलाजत का निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कौम का गाजी बन गया। काम जमीन पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से उसको तकलीफ उठाना पड़ता है, वो हमको देखना। जो वरंगल की जेल को तोड़ के चीफ मिनिस्टर वहां पर 2-2 टावर बनाएंगे, और ये तो दारुल हुकूमत है। उस्मानिया सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पूरे मुल्क का, सारी दुनिया में सारे लोग उसके डॉक्टर्स फैले हुए हैं। जब हम जाकर बलाला साहब जानते हैं कि हम जाकर डॉक्टर से मुलाकात किए तो कई डॉक्टर्स वहां पर आकर बोले कि सर हम लोग यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करते, हार्ट ट्रांसप्लांट करते, हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट करने की भी हमारे पास एक्सपर्टीज है। मगर आप देख नहीं रहे हैं। आप लोग सिर्फ उस्मानिया एक हॉस्पिटल नहीं है, नीलोफर उस्मानिया के तहत आता, MNJ कैंसर हॉस्पिटल उस्मानिया के तहत आता, नामपल्ली का कोरंटी उसके तहत आता। तो ये सब चीजें हमको देखना है। तो इसीलिए आवाम भी इस बात को महसूस कर चुकी है कि यकीनन रोड, ड्रेनेज, आपका रोड वाइडनिंग, बरखी, आबरसानी जरूरी है, मगर कोविड के इस तजुर्बे के बाद, तकलीफ दे तजुर्बे के बाद आवाम इस बात को मुतालबा कर रही है कि आप हमारे लिए सेहत का क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि ये बात आमिर भाई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता तो आमिर भाई को फोन करके पूछता हूँ, उनका दिमाग खाता हूँ। आमिर भाई खुद आपको बताएंगे कि इस मुल्क में मखरूज होने का कई असबाब हैं, वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई गरीब के खानदान में बीमार पड़ जाता तो वो कर्जों के चक्कर में पड़ जाता। तो उसको देखते हुए हमको उस्मानिया बिल्डिंग को बनाने का, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो है
یہ چیخنے پکارنے والوں سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موقع ہے، صحیح وقت ہے. تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھتے نہیں رکھتے، وہ KCR کا مسئلہ ہے. سانپ میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والا ہوں میں، سانپ ان کے گلے میں پڑیں گا، انہوں سنبھالو سانپ. ہمارے کو بلڈنگ ہونا، نئی بلڈنگ ہونا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لڑیں گے CM سے بولا. اس میں احمد پاشا قادری صاحب اور جعفری صاحب جا کر ہیلتھ سیکرٹری جناب رضوی صاحب سے ہی بات کی، تو رضوی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پروپوزل ہے. ہائی کورٹ میں بھی 2 کیسز ہیں. ایک پرسوں ہائی کورٹ بول دیا آپ طے کرو، بول ہائی کورٹ خود بول دیا طے کرو اس کو، کیونکہ یہ سمجھنا ہے ہم، اور ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوئی وہ اس طرح کا سیاستدان نہیں ہوں کہ خالی واہ واہ تھالیوں کے فیصلے لوں گا. ہم لیں گے فیصلے، لیں گے، سخت ہوں گے، عوام کو سمجھائیں گے. اور غریب جانتا اس بات کو، جو لوگ اسپتال کا بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے والد کو، اپنے بیوی بچوں کو کھو دیے، وہ میری بات کو سمجھیں گے. جو کوئی نہیں کھوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو تاریخ میں رہنا ہے، جا کے تاریخ میں رہو. میں تاریخ بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا انشاءاللہ. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے اداروں کو ہم تمام کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے تو آپ کچھ کرو، پھر بناؤ، ایسا اس طرح بناؤ، بنا کے دکھاؤ. مگر یہاں پہ کیا ہے کہ بس خالی تنقید کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو کرو تنقید آپ، مگر آپ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے لوگ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 3rd ویو کو اگر روکنا ہے تو ویکسینیشن کروانا ضروری ہے، ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. اور یہ پورے ڈاکٹرز کی موجودگی میں زبان کھول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں غلط بول رہا ہوں. تو ڈیلٹا ویریئنٹ سب سے ڈینجرس ہے. اگر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہو گیا تو 2nd ویو سے زیادہ مضر ثابت ہو سکتا، خدا نہ خواستہ ہو. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کروائیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے کام کرنے والوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا ویکسینیشن کروائیے. اور یہ جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ویکسینیشن کرائے تو بچہ نہیں ہوتا، نہ بچہ پیدا کر سکتے، میرے بھائی تم جان بچائے تو بچہ پیدا ہوگا نا. تمہاری جان نہیں بچیں گی تو کہاں کا بچہ پیدا کریں گے تم؟ تو پہلے جان بچاؤ، یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جان بچاؤ. اور یہ بولا نہیں وہ لگانے سے کسی کو میگنیٹ نہیں کر رہا، وہ پیسے چپک رہے. ارے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو نہیں چپک رہے پیسے، تمہارے کہاں چپک رہے؟ ہم تو سیاستدان ہیں نا، ہم تو پورے تنقید کا، ہر گناہوں کا، برائیوں کا منبع ہے ہمارے مخالفین کے لیے. نہیں دیکھو لگا اس کو چپک رہا. ارے بابا کووڈ چپک گیا تو پھر پیسہ بھی نکل جاتا جیب میں کا. اس لیے ویکسینیشن لگوائیے، ترغیب دیجیے. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وینز بھی نکلے ہیں، آپ کا موبائل وینز ہے، پلیز کروائیے، خدا کے لیے کروائیے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کریے. آپ سمجھے اس بات کو کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ قبرستان جا کر دیکھیے یا شمشان گھاٹ جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں پر کتنے لوگوں کا ہم نے کھویا. جتنے لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی لوگ میری بات اب ٹی وی پہ سنیں گے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتا دو کہ کیا آپ کسی ایک آدمی کو جانتے جو کووڈ سے مارا؟ سب بولیں گے ہاں میں جانتا ہوں، سب بولیں گے میں جانتا ہوں. جانتے ہیں تو پھر کروائیے نا، ویکسینیشن لیجیے. ویکسینیشن لینا ضروری ہے. ان کو بچائیے، ڈاکٹروں کو بچانا ہے. آپ کو معلوم اس ملک میں آفیشیلی 1400-1500 ڈاکٹر مر گئے. ایک ڈاکٹر کو تیار ہونے کے لیے 8-10 سال لگ جاتے. وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، ڈیکن میڈیکل کالج کے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، 10-12 سال کی محنت کے بعد وہ آتے ہیں. اگر 1500 ڈاکٹر کا علاج انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اور 10 سال 8 سال پیچھے ہو گئے. اس لیے ان ڈاکٹروں کو بچانے کے لیے، نرسز کو بچانے کے لیے، اپنے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ویکسینیشن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.